ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے. یہ میں بڑے درد دل سے کہنے والا ہوں بات، یہ میرے دل کی آواز. جو بیٹوں کی طرف ماں باپ کی توجہ ہوتی ہے نا تعلیم ایجوکیشن کے لیے اور تربیت کے لیے، وہ بیٹیوں کی طرف عمومی طور پر نہیں ہوتی. پانچوں انگلیاں برابر نہیں. کچھ خاندان ایسے ہیں جو بیٹیوں پہ بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر یہی دیکھا گیا. لیکن یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک ایسی حدیث سنا دوں جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے اور عملی زندگی سے ہے، اصلاح تعلیم و تربیت کے ساتھ. کیونکہ لوگ بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے. اس کی ایک زندہ مثال ہے. ہر کوئی میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیٹا پیدا ہو تو لوگ بڑی خوشی کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں. بیٹی پیدا ہو جائے ساتھ ہی چہرے کا جغرافیہ بھی بدل جاتا ہے اور بڑی بددلی سے کہتے ہیں جی بیٹی ہوئی ہے. اب یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے، یہ چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. اس کے لیے میں ایک حدیث سناؤں گا، اور اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اس لیے میں ذمہ داری سے یہ آپ سب طلبہ و طالبات، اساتذہ، جملہ سامعین کی توجہ چاہتے ہوئے دین کا ایک اہم میسیج و پیغام آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ان دو انگلیوں کو اس طرح ملایا. حضور نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے یا دو بیٹیاں دے یا جتنی بیٹیاں اللہ عطا کرے، جو والدین یعنی ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کریں، اچھی تعلیم اور تربیت، اچھی پرورش کریں، اور پھر سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد نیک اور اچھا رشتہ تلاش کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دیں. فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے، جب تک میری زندگی ہے ایک حدیث بیٹے کے بارے میں نہیں ہے، بیٹے کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. کیوں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز تو اولاد ہی ہوتی ہے. کہتے ہیں انہوں نے ہمارا وارث بننا ہے. اور اسی لیے ہمارے معاشرے میں جب والد فوت ہوتا ہے تو جائیداد کی تقسیم پہ بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بھائی بہنوں کو جائیداد میں سے، ترکے میں سے حصہ نہیں دیتے. اور پتہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں بیٹیوں نے کبھی حصہ لیا ہے جائیداد میں؟ بھئی جب عرش والے رب نے قرآن میں بیٹی کا حصہ جو ہے، دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر، دو بہنوں کا حصہ ایک بھائی کے برابر، للذکر مثل حظ الانثیین، تو جب قرآن میں اللہ نے بیٹیوں کا حق رکھا ہے جائیداد میں تو ہم انہیں محروم کیوں رکھتے؟ ہم انہیں محروم کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک دین سے دوری اور سیرت النبی سے غفلت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے. آپ ایک تعلیمی ذمہ دارات اور ایک باوقار تعلیمی ادارے کے طلبہ ہیں، طالبات ہیں. میرا فرض بنتا ہے میں آپ تک ایک دین کا اہم پیغام پہنچاؤں کہ بھائی جب عرش والے رب نے، ہمارے رب کریم نے بیٹی کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے تو میں اور آپ بیٹیوں کو کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ جب بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر حضور نے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرما دیا جو بیٹیوں سے ایسا سلوک کرے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی.